مراد سعید کا اہم پیغام سامنے آ گیا، جس میں بہت سے لوگوں کے سوالات کے جواب مراد سعید نے دیے۔ یہ مراد سعید کا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ یہ اس پیغام میں جو مین پوائنٹ ہے، فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، اس کے علاوہ کیا باتیں کی گئیں وہ آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ باقی عزت ذلت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک شخص جو یہاں پاکستان میں منصب پر بیٹھا تھا، جو شخص چیف جسٹس تھا، اور جو فیصلے کیے ایک شخص کو دبانے کے لیے، ایک شخص کو جیل میں ڈالنے کے لیے، ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک شخص کو ہرانے کے لیے جو فیصلے کیے قاضی فائز نے، آج قاضی فائز عیسیٰ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا یو کے کی سڑکوں پر کس طرح استقبال ہوا، قاضی فائز کس طرح منہ چھپاتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن منہ چھپانے سے کبھی بھی لانتیں کم نہیں پڑیں گی۔ جب قاضی پہ لانتیں بیچنے لگے اوورسیز پاکستانی، تو قاضی نے منہ چھپا لیا، ایون کہ قاضی کی اہلیہ نے بھی منہ چھپا لیا۔ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے عمران خان کا پیغام، عمران خان کا اڈیالہ جیل سے کیا پیغام ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ دن پہلے تک پاکستان کے چیف جسٹس تھے، قاضی فائز عیسیٰ جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ جس نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا، قاضی فائز عیسیٰ جس کی کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ انسان کے بنیادی حقوق اسے چھین لیے گئے، قاضی فائز عیسیٰ اس کے سہولت کار رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بھی فیصلے کیے، محسوس نشستوں کا فیصلہ آیا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، ملک میں دھاندلی ہوئی، ملک میں دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ تمام سیٹیں چھین لی گئی، ملک میں جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ اس کی سہولت کاری کرتے رہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کہاں پر ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ جس دن ریٹائرڈ ہوتے ہیں اسی دن ہی باہر لندن چلے جاتے ہیں، لندن کے لیے بھاگتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے قاضی کئی گھنٹے ایئرپورٹ سے نہیں نکلتے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹا نکلتا ہے، اسے بھی لان تان کی جاتی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ جو ہی سڑک پر نکلے تو باہر کھڑے شیان، باہر کھڑے عائشہ، باہر کھڑے سارا اور بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے، لیکن سلوٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے نکلتے ہیں، انہیں پاکستان کی فکر ہے، اور جو فکر اوورسیز پاکستانیوں کو ہے وہ میں کہوں کہ وہ پاکستانیوں کو بھی نہیں ہو سکتی۔ اوورسیز پاکستانی قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے پہلے ہی باہر موجود تھے۔ جو ہی ایسا دروازہ کھلتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس طرح منہ نیچے چھپا لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے منہ نیچے چھپا لیا کہ میں شاید نظر نہ آؤں، لیکن جو لان تان کی گئی، جو قاضی کو لانتیں بھیجی گئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ لانتیں پڑتی رہیں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لوگ آپ کو لانتیں دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب یاد ہو کہ نہ ہو، کبھی آپ میں بھی بہت غرور تھا، کبھی آپ اس طاقت کے سر پر جس طرح اچھل رہے تھے، جس کو چاہے پکڑوا دیا۔ ایک شخص جس نے آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کی بات کی تھی، اس شخص کو جیل میں اس کی تصویر سامنے آتی ہیں، تشدد ہوئے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا حال تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک شخص کو ہرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ شخص عمران خان، قیدی 804، جیل میں بیٹھا جیت چکا ہے۔ اس شخص کو آپ کبھی باہر نکالیے گا، جب وہ شخص کبھی باہر آئے گا وہ شخص سر اٹھا کر چلے گا، وہ شخص سر اٹھا کر جیے گا، اور جو لوگ اپنی میں کیا کہوں، لوگ تلیوں پہ اٹھائیں گے، لوگ اس طرح عزت دیں گے اور آپ منہ چھپائیں گے۔ وہ شخص جیل میں بیٹھا جی چکا ہے، اور آپ بڑے بڑے منصب پہ رہنے کے باوجود آپ ہار چکے ہیں، اور آپ کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے وہ آپ نے دیکھا۔ سو قاضی فائز عیسیٰ کا لندن کی سڑکوں پر ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ قاضی صاحب بہت عزت ہو گئی، ابھی پاکستانی آپ کی اور مزید عزت کریں گے، مجھے بولنے کا موقع پھر ملے گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں مراد سعید، جو عمران خان کے اہم ترین کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، اور جو تحریک انصاف میں کہوں سب سے فیورٹ ہیں مراد سعید۔
آج ان کا ایک پیغام آتا ہے، وہ یہ پیغام کرتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا لیکن پلاننگ کر کے۔ ہم یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرح باہر نکلنا ہے۔ یہ مراد سعید کا پیغام ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو گراؤنڈ پر ہیں وہ اپنے آپ کو ذیلی سطح پر منظم کرے، ایکٹیو کریں، لوگوں کو فائنل کال کریں، جو احتجاج میں آنا چاہتے ہیں ان کی لسٹیں بنائیں اور احتجاج کے دن اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر آئیں، یعنی اب ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ اور یہ مراد سعید کا پیغام بہت اہم پیغام ہے۔ دیکھیں، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہر احتجاج میں وہی لوگ آتے ہیں، موسٹلی نئے لوگ کم آتے ہیں۔ تو مراد سعید نے کہا کہ آپ اپنے حلقوں میں جائیں، اپنے دیہاتوں میں جائیں، اپنے شہروں میں جائیں، اپنے یونین کونسلز میں جائیں، جا کے جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کی لسٹیں بنائیں، جا کے ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو منائیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے باہر نکلنا ہے، آپ نے اس ملک کے آئین کے لیے باہر نکلنا ہے، آپ نے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہے، آپ نے اپنی آنے والی نسل کے لیے باہر نکلنا ہے، اور آپ ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بریکنگ نیوز پر ہوش یا ناہوش نہ ہوا کریں، پیشن گوئیوں سے اجتناب کیا کریں، یہ کسی کام نہیں آتی۔ جو پراپوگنڈا ہے وہ عروج پر ہے، معلومات محدود ہیں، میڈیا کنٹرولڈ ہے، سب جانتے ہیں میڈیا کنٹرولڈ ہے۔ اکلوتی رکاوٹ آپ ہیں جنہیں یہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا فوکس صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان پر رکھیں۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، آپ کا فوکس جو ہونا چاہیے وہ صرف عمران خان پہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بہت ظلم سہ کر، وہ بہت ستم سہ کر وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور وہ اسمبلی کو نارمل کیسے چلنے دے سکتے ہیں کہ اسمبلی چل رہی ہے، یعنی اس طرف سے بھی سپیچ ہوتی ہے، اس طرف سے بھی سپیچ ہوتی ہے، اس کو نارمل کیسے چلنے دے رہے ہیں؟ اسمبلی چلنے نہیں دینی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک وقت تھا کہ ہم تھوڑے سے تھے، 2013 کی وہ بات کر رہے ہیں، ہم تھوڑے سے تھے لیکن پھر بھی ہم ایسا زبردست احتجاج کرتے تھے کہ سب کو وہ احتجاج یاد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر ایشو پر آواز اٹھاتے تھے، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، سو آپ نے اسمبلی نہیں چلنے نہیں دینی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ٹاک شوز پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ عمران خان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ اپنے منہ اور اپنے چہرے دکھانے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی شکل دکھانے وہاں نہیں جاتے۔ اگر آپ ٹاک شو پہ جا کر عمران خان کی بات نہیں کرتے، عمران خان پہ کیے گئے ظلم کی بات نہیں کرتے، تو آپ کے جانے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ورکر ہیں وہ خود ہی احتجاج میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، عام لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم کیا کر سکتی ہے، یہ قوم کے لیے پیغام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو وکلا ہیں وہ بھی، ایک آپ کا وکیل بھائی غائب ہے، 22 روز ہو گئے ہیں، آپ باہر نکلیں، احتجاج کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ قوم کے لیے پیغام ہے، قوم کیا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی تھے کہ عمران خان کے جیل ہوتے ہوئے انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود آپ نے ڈھونڈ کر عمران خان کو ووٹ دیا، اور جب فائنل کال کے لیے آپ خود احتجاج میں شامل ہوں تو ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں۔ لیڈ کون کرے گا؟ لوگوں کے بہت سے یہ سوالات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ایک لسٹ بن چکی ہے، صرف ایک شخص لیڈ نہیں کرے گا، اور جب بھی احتجاج کی کال دی جائے گی تو ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں سے سب احتجاج کر کے دکھائیں گے اور سب اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اور اگر ڈی چو کی جانب ہو تو پھر آپ سب نے ایک تیاری کے ساتھ آنا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک چین آف دی کمانڈ کی کمیٹی بنائی ہے جو جلد ہی اناؤنس کر دی جائے گی، یعنی جو کمیٹی کمانڈ کرے گی صرف ایک نہیں ہوگا بلکہ ایک چین ہوگی، اور یہ کمیٹی جلد اناؤنس کر دی جائے گی۔ عمران خان کا نظریہ بہت بڑا نظریہ ہے، جو غلط لوگ پارٹی میں آگے ہیں وہ خود بخود فلٹر ہوتے جائیں گے، اور وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اب احتساب بھی ہوا، جنہوں نے ووٹ بیچا انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، وہ جو پارٹی اختلافات ہیں اس میں نہ آئیں، وہ اختلافات کی بات نہ کریں بلکہ وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ اس چیز پہ آپ سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں،
اور آپ کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے تمام کیسز جو ہیں اس میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، لیکن جنگل کا بادشاہ نہیں چاہتا کہ عمران خان بری ہوں. لاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ فائنل کال کا انتظار کریں اور فائنل کال کے لیے تیاری کریں، آپ سب نے فائنل کال پہ باہر نکلنا ہے. یہ مراد سعید کا پیغام ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے. اور مراد سعید کا پیغام ایسا پیغام ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے کارکنان کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، عزم دیتا ہے، یقین دیتا ہے، اور پھر ایک جنون دیتا ہے اور ایک تیاری دیتا ہے. مراد سعید کا پیغام تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے. اور مراد سعید نے یہ بھی کہا کہ میں روز روز پیغام نہیں دے سکتا، میں یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ متحد ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ مراد سعید کے پیغام پہ کتنا عمل ہوتا ہے، کس طرح لوگ متحد ہوتے ہیں، کس طرح لوگ باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں. ایک تو مراد سعید کا پیغام آپ کو بتا دیا، اب بتاتا ہوں عمران خان کا. عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے میرے ووٹ کے ساتھ، جنہوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے عوام کے ساتھ غداری کی ہے، عوام ان غداروں کو پہچان لے اور ان غداروں کو یہ عوام جینے بھی نہیں دے گی. یہ عمران خان نے کہا. عمران خان نے کہا کہ ان کے جو بیرک ہے 10 دن بجلی بند کر دی گئی، انہیں ورزش کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اندھیرے میں رہتے تھے، یعنی ان کے بیرک میں نہ روشنی تھی، نہ پنکھا چلتا تھا، نہ لائٹ تھی، اندھیرے میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے، لیکن ایک چیز بتا دوں، حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑتا رہوں گا جو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا. اور اپنی میں قوم کو بھی یہی کہنا چاہوں گا، آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور آپ نے یہ حقیقی آزادی کی جنگ جیتنی ہے. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.